بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سورۃ الانعام سلسلہ کلام چل رہا ہے۔ وہ کچھ یوں ہے کہ توحید کے ثبوت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل اپنی قوم پر قائم کی تھی اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت توحید کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے جو انہوں نے بالکل ابتدا ہی میں اپنے باپ اور اپنی قوم کو دی، یعنی دعوت جو دی۔ جس طرح انہوں نے اپنی قوم پر حجت تمام کی، یعنی ان کے اوپر دلائل کے ساتھ پورے بہترین طریقے سے حق کو واضح کر دیا، یعنی اتمام حجت کیا، تو جو استدلال اس سلسلے میں انہوں نے کیا، اس کو یہ گزشتہ آیات جو ہم نے پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کو بیان کیا ہے۔ ابھی تک دو مقدمات ہیں جن کے اوپر بات ہو چکی ہے۔ پہلا ستارے کو دیکھ کے تھا اور دوسرا چاند کو دیکھ کر، یعنی دونوں وہ اجسام جو آسمان پہ نظر آتے ہیں اور جو ان کی جو مخاطب قوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ انہیں پوچھتی تھی، تو ان کے حوالے سے انہوں نے ان کی طرف توجہ دلا کے اور قوم کو ان کے بے وقت ہونے کے بارے میں بتایا، یعنی توجہ دلائی، اور جس طریقے سے استدلال کیا وہ انتہائی خوبصورت استدلال تھا۔ یعنی آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جن ہستیوں کو نبوت کے منصب پہ فائز کرتا ہے تو وہ کوئی ایک سانچے میں ڈھلی ہوئی شخصیات نہیں ہوتی۔ جو ان کا جو دعوت ہوتی ہے اور اس کا جو مقصد ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے تو وہ سب ایک ہی رنگ اور آہنگ میں ہوتے ہیں۔ یعنی جو توحید، آخرت، رسالت کو جس طریقے سے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ تو بالکل ایک ہی رنگ ہمیں اس میں نظر آتا ہے، لیکن ان کی شخصیات وہ بالکل ہمیں مختلف نظر آتی ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو شخصیات ہیں ان کے اوپر ان کی جو معاشرت ہے، جو ان کی تہذیب ہے، جو ان کا انداز ہے، مزاج ہے، وہ ہمیں ان کی دعوت میں ان کی شخصیت کے حوالے سے نظر آتا ہے۔ تو ہم حضرت موسیٰ کی ہم نے بہت ساری تفصیلات قرآن میں پڑھی ہیں، ہم نے حضرت عیسیٰ کے حوالے سے پڑھا، ہم نے حضرت یحییٰ کا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کے حوالے سے اس کو بھی دیکھا۔ تو ہر نبی جو تھا اس کی اپنی ایک شخصیت تھی جو ان کی دعوت میں نظر آتی تھی، کیونکہ وہ جس طریقے سے استدلال کرتے تھے اس میں جو ان کی شخصیت ہے اس کا رنگ نظر آتا تھا۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب انذار کیا اپنی قوم پہ، تو ان کی جو شخصیت تھی، ان کے اندر جو نمایاں صفات تھیں، انتہا کی کمال صفات، وہ بھی ان کی دعوت میں نظر آتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کا طریقہ استدلال جو تھا وہ اس طرح کا تھا کہ جس میں انہوں نے توریہ کیا، استدراج کیا، مزاح کریٹ کیا، اس طریقے سے بات کی کہ جو ان کے بھی مزاج اور ان کی قوم کے مزاج کو بھی نمایاں کرتی ہے۔ تو ابھی تک انہوں نے دو چیزوں کے حوالے سے بات کی، ایک ستارہ جو ہے اس کو انہوں نے موضوع بنایا اور اس کی بے وقتی کو واضح کیا، اور پھر اس کے بعد چاند کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ اب سورج کے طلوع اور غروب کو انہوں نے
تعلیم کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو اب ہم آج شروع کرتے ہیں جہاں سے وہ چاند اور ستارے ان کے بے وقت ہو جانے کو بیان کر کے ایک سٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں، اور سورج کو دیکھ کے اس کی بے وقتی کو بھی سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے کس طریقے سے استدلال کروا رہے ہیں کہ توحید کو واضح تر کر دیا جائے۔ وہ توحید جس کی گواہی انسان کے اندر موجود ہے، اس کو کہیں جانا نہیں پڑتا۔ جب انسان اپنی تکبر استکبار کی وجہ سے اس کو نہیں مانتا، تو پھر کس کس طریقے سے کائنات کے اندر کیا کیا نشانیاں ہیں جو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں، تو چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اور جس نے انکار کرنا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے انکار کرتا ہے، وہ کسی دلیل کی بنا پر ایسے نہیں کرتا۔ تو فرمایا، شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ایک دن سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ دیکھیں کہ جب انہوں نے ستارے کو دیکھا تو اس کی طرف متوجہ ہو کے کہا، یہ تارا جو ہے نا، یہ میرا رب ہے، یہ کتنا چمک رہا ہے۔ لیکن جب وہ ڈوبا تو کہا، یہ تو ڈوب گیا ہے۔ بالکل اسی طرح چاند کے بارے میں بھی انہوں نے کہا۔ لیکن اب سورج کے بارے میں دیکھ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ جو عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں بات ہوتی ہے کہ یہ تو بہت بڑا ہے، یہ تو زندگی کی علامت ہے، یہ تو شاید خدا ہی ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ایک دن سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بارے میں نیچے فٹ نوٹ میں جاوید صاحب نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ صاف واضح ہے کہ یہ بات انہوں نے طنز، تحقیر اور استہزاء کے طور پر کہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے دل میں یہ بات ہو کہ یہ بڑا ہے تو یہ خدا ہو سکتا ہے۔ لیکن قوم جہاں کھڑی ہے، جن لوگوں سے وہ بات کر رہے ہیں، ان کا لحاظ رکھتے ہوئے، ان کے دماغ میں جو چل رہا ہے، جس کا ان کو ادراک ہے، سمجھ ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ایک طنز، تحقیر اور استہزاء کے طور پہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاص مزاج ہے۔ وہ کیا کہ دوسروں کو مشتعل کیے بغیر اپنی بات ان تک پہنچانے کے لیے توریہ ہوتا ہے زو مانی بات، یعنی ظاہری معنی جو ہے اس کا وہ چھوڑ کے اس کے اندر جو کوئی چھپا ہوا معنی ہے اس کو سامنے رکھ دیا جائے، تاکہ کسی قسم کی جو اگر سامنے والا اس بات سے ہرٹ ہو سکتا ہے یا سامنے والے کو اس بات کی وجہ سے کوئی کلو مل سکتا ہے جس کو چھپانا لازمی ہے، تو پھر زو معنی یعنی جو چھپا ہوا معنی ہے اس کو استعمال کر کے بات کی جاتی ہے۔ تو توریہ استدراج ہوتا ہے درجہ بدرجہ آپ کسی ایک پوائنٹ کو واضح کرتے ہیں۔ تو کہا کہ اس کے لیے توریہ، استدراج اور پاکیزہ ظرافت کے یہ انداز وہ بالعموم اختیار کرتے تھے۔ اس قوم میں انذار کرنے کے لیے کھڑے تھے تو اس کا بھی لحاظ کیا، اور اپنے بھی مزاج میں جو ان کے اندر جو ایک پاکیزہ ظرافت کا عنصر تھا اس کو بھی انہوں نے جو بیان کر رہے تھے اس میں وہ نظر آتا ہے، وہ جھلکتا ہے۔ تو اس کے لیے کہا کہ انہوں نے دوسروں کو مشتعل کیے بغیر اپنی بات ان تک پہنچانے کے لیے توریہ، استدراج اور پاکیزہ ظرافت کے یہ انداز وہ بالعموم اختیار کرتے تھے۔ چنانچہ یہی اسلوب اس جملے میں بھی ہیں جو بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد انہوں نے اپنی قوم کی پوچھ گچھ کے لیے جواب میں فرمایا۔ یہ ہم سب نے پڑھا ہوا ہے کہ انہوں نے جب سب بتوں کو توڑ دیا اور ایک بت سامنے رکھا، اور جب سب آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بڑا ہے اس سے پوچھو یہ کس نے توڑا ہے۔ تو یہ ایک خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے ان کی قوم کو جو اس طرح کا مزاج رکھتی تھی اس مزاج کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو ایک بات جو ہے وہ بیان کی۔ تو یہاں پر جاوید صاحب نے امام امین حسن اصلاحی صاحب کی جو اقتباس ہے وہ بھی کوٹ کیا ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں کیا ہے۔ کہتے ہیں انبیاء کے طریقہ کار اور خطاب اور استدلال میں استدراج، مزاح، طنز، توریہ اور تدریج وغیرہ کے جو انداز کہیں کہیں پائے جاتے ہیں، یہ سب انسانی فطرت کے مقتضیات پر مبنی ہیں۔
یعنی جو انسان کی فطرت کے اندر ڈیمانڈ ہے اس پر یہ مبنی ہے، یعنی انسان کی فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے، انسان اسی طرح سیکھتا ہے۔ تو فرمایا جو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں وہ اس میں کہا ان میں سے ہر اسلوب کا ایک محل ہوتا ہے، یعنی ایک موقع ہوتا ہے، یعنی بے موقع نہیں آپ اس طرح کی باتیں کرتے۔ جب آپ کے سامنے کوئی ایسی سچویشن آتی ہے تو آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اس میں ایک بڑی مشہور روایت ہے حضرت ابو بکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں وہ دونوں اکٹھے جب نکل رہے تھے تو جو بندہ معمور تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نخواستہ شہید کر دینے کے لیے، اس نے پوچھا، وہ حضرت ابو بکر صدیق کو جانتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید اس نے نہیں دیکھا ہوا تھا، تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک رہنما ہے جو رستہ دکھاتا ہے۔ تو انہوں نے ایک توریہ کا انداز اختیار کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس طرح سے ان کو مشکل کا سامنا پیش آئے گا اگر ان کا نام واضح طور پہ بتا دیا گیا۔ تو یہ اس کا ایک اسلوب ہوتا ہے، اس کا ایک محل ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے جب انسان اس طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں اس طرح سے بات نہیں بن سکتی کہ آپ ہر جگہ طنز، ہر جگہ مزاح، ہر جگہ توریہ، ہر جگہ استدراج، اس طرح کی ہر چیز ہر جگہ پہ اس طرح نہیں کرتے، بلکہ جس جگہ اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق آپ اس کو اپناتے ہیں۔ تو بسا اوقات ایک وقفہ جو بظاہر ٹھہراؤ ہوتا ہے سفر کی ہزاروں منزلیں طے کرا دیتا ہے، اور ایک دل آویز طنز جو بظاہر طنز ہوتا ہے ہزاروں حجتوں پر بھاری ہوتا ہے۔ یعنی بعض اوقات ہم ایک طنز جو ہے اس کو اختیار کرتے ہیں تو بہت ساری عالمانہ گفتگو جو ہم گھنٹوں کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم بالکل مختصر کر کے دل پہ ڈال دیتے ہیں، اس کا ایفیکٹ بہت سٹرونگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ان کے انداز بیان میں تھی جو انہوں نے اپنی قوم کو انذار کرتے ہوئے اختیار کیا۔ تو فرمایا کہ پھر ایک دن سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو اس نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا، میری قوم کے لوگوں، میں ان سب سے بری ہوں جنہیں تم خدا کے شریک ٹھہراتے ہو۔ یعنی یہ انہوں نے اعلان برات کر دیا، یعنی ان سے علیحدگی کا اعلان کر دیا اور توحید کا ایک زندہ اور جاوید پیغام آگے ان کے سامنے رکھ دیا۔ تو یہ کہا کہ میں اس سے بری ہوں جنہیں تم خدا کے شریک ٹھہراتے ہو، میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ وہ کلمہ ہے جو ہم نماز کی ابتدا میں پڑھتے ہیں، اور یہ جو بلیغ کلمہ ہے اسلام کی حقیقت کو بہت ہی خوبصورتی سے بہترین انداز میں مختصر ترین الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ تو یہ جو قوم کو مخاطب کیے بغیر انہوں نے خود کلامی کرتے ہوئے یہ جو جملہ بولا، یہ بہت ہی سٹرونگ ایک توحید کا کلمہ ہے جو اس کی حقانیت کو مکمل طریقے سے واضح کر دیتا ہے۔ تو قوم کو مخاطب کیے بغیر ایک تدریج کے ساتھ اپنی بات ان کے کانوں میں ڈالنے کے بعد اب ان کو مخاطب کر کے ابراہیم علیہ السلام نے براہ راست اپنے عقیدے کا اعلان کر دیا۔ یعنی قوم کو نہیں کہا کہ تمہیں یہ بات ماننی ہے، بلکہ اپنے عقیدے کا اعلان کر دیا۔ انہیں نہیں کہا، خود کلامی کے انداز میں ان سے باتیں کی، اور پھر اس کے بعد اپنے عقیدے کا ان کے سامنے اعلان کر دیا کہ جو کچھ میں نے تم سے باتیں کی ہیں ان کے بعد میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ میں یکسو ہو کے اپنا رخ اس ہستی کی طرف
موڑ چکا ہوں، موڑ لیتا ہوں، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں بالکل شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، کیونکہ تم تو شرک کر رہے ہو۔ تم تو جس طریقے سے جن جن چیزوں کو پوچھتے چلے جا رہے ہو، وہ چیزیں جو ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ وہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی گواہی، ثبوت یا اعلان کیا ہو کہ ہاں یہ ہستیاں جو ہیں، یہ چیزیں جو ہیں، ان کو میں نے کسی طریقے سے اپنا شریک بنایا ہوا ہے، بغیر کسی گواہی کے، بغیر اللہ کی طرف سے بتا دینے کے تم خود بخود یہ کیے چلے جا رہے ہو۔ تو یہ ایک غلط رویہ ہے۔ اوپر جس یقین کا ذکر تھا، یہ اسی یقین کا اظہار کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اس کا ایک ایک لفظ بتاتا ہے کہ یہ اعلان کسی اذعان یعنی تابعداری، اطاعت، کس تابعداری اور اطاعت اور کس شدت احساس کے ساتھ کیا گیا ہے۔ غروب آفتاب سے جب ان کے سب سے بڑے معبود کی حقیقت بھی واضح ہو گئی، یعنی تارے سے چلے، اور سب سے بڑا جو ہمیں نظر آتا ہے آسمان پہ، ستارے، چاند، سورج، جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے اس میں سورج بہرحال سب سے بڑا ہے۔ تو کہا کہ اس کو جو معبود مانگ رہے تھے، اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے اس کی بھی حقیقت واضح ہو گئی۔ تو یہ دعوت اب انہوں نے ان کے سامنے پیش کر دی، اور امین احسن اصلاحی کے الفاظ میں جن کی خدائی کی دلیل ان کے وقتی کرو فر ہی سے اخذ کی ہوگی، ان کی بے ثباتی اور ناپائیداری سب سے مؤثر تقریر کا وقت وہی ہوتا ہے، یعنی ان کی ناپائیداری کو ثابت کرنے کے لیے سب سے مؤثر وقت وہ ہوتا ہے جب ان کی لاش ان کے پر ستاروں کے سامنے پڑی ہو۔ یعنی جو سورج اور چاند اور ستاروں کو پوج رہے ہیں، جب وہ ڈوب گئے تو پھر انہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ٹھیک اسی موقع کا انتخاب کیا۔ ان کی اس تقریر کا حاصل یہ ہے کہ معبود وہی ہو سکتا ہے جو زمین اور آسمان کا خالق ہو۔ انسان اپنے آپ کو اسی کے حوالے کر سکتا ہے، انسان بنا ہی ایسا ہے۔ انسان کا وجود اللہ نے جو بنایا ہے، اس میں وہ سرنڈر اسی کے سامنے کرے گا جو کہ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک لگے گا۔ تو انسان اپنے آپ کو اسی کے حوالے کر سکتا ہے جو خود فراخی افلاک میں خوار و زبوں ہیں۔ فراخی افلاک کا مطلب ہے آسمان کی وسعت، اور خوار زبوں کا مطلب ہوتا ہے کہ بے وقت، بے معنی، بے بس۔ تو جو خود اس وسیع و عریض کائنات میں بے بس ہیں، بے وقت ہیں، اور کسی ایک خاص سلسلے میں مسخر کر کے انسان کی یا کائنات کی خدمت کے لیے لگائے گئے ہیں، وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ تو وہ کسی کو کیا دیں گے، اور کوئی اپنے آپ کو ان کے حوالے کیوں کرے گا؟ تو اس لیے توحید پر ایمان کے ساتھ یہ اعلان بھی ضروری ہے کہ بندہ مومن ہر شرک سے بری ہے، اور وہ کبھی مشرکین میں سے نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ نفی اور اثبات دونوں اس کے لیے ضروری ہیں، یعنی وہ شرک کی نفی کرے اور توحید کا اثبات کرے، وہ توحید کا اقرار کرے اور شرک سے اپنے آپ کو علیحدہ کرے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں، یہ بندہ مومن کے لیے لازمی شرط ہیں۔ اسی لیے کہا کہ میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ کیا سچویشن ہوئی۔ ظاہر ہے کہ جب انہوں نے اپنے اس عقیدے کا اعلان کر دیا، اور پہلے ہی لوگ ان کی قوم کے ان کے استدلال سے ان کے اندر ریجیکشن تھی اس کے لیے، لیکن ان کے اندر یہ بھی تھا کہ یہ جو استدلال ہے یہ بہت پاورفل ہے، یہ بڑا زوردار ہے، اور اس میں حقیقت نظر آ رہی ہے۔ تو جب انہوں نے اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا تو کیا ہوا کہ انہوں نے ان کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیا، انہوں نے ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دی۔ تو فرمایا اس کی قوم اس بات پر اس سے جھگڑنے لگی۔ اس کی قوم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، جب انہوں نے اپنے کس بات پر، یعنی جو انہوں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا، اس بات پر ان سے جھگڑنے لگی۔ اس نے جواب دیا، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ درا حالانکہ اس نے میری رہنمائی فرمائی ہے، یعنی اس نے، اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی فرمائی ہے۔
یعنی کیا فرمایا نیچے فٹ نوٹ میں جاوید صاحب لکھتے ہیں کہ یعنی اس اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جسے تم بھی مانتے ہو کہ وہ زمین اور آسمان کا خالق ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ شرک کرنے والے جو وہاں اس وقت مشرکین مکہ تھے، وہ آسمان کے خدا کو خالق مانتے تھے، اس کو رب کہتے تھے، لیکن زمین پہ انہوں نے اپنی اپنی خواہشات کے مطابق، اپنی اپنی جو توہمات ہیں، وہم ہیں، ان کے مطابق، اپنے اپنے خوف کے مطابق بت بنا رکھے تھے جن کو وہ ان کے شریک کہتے تھے۔ تو یہاں کہا کہ میرے ساتھ اس کے لیے جھگڑ رہے ہو جو کہ زمین اور آسمان کا خالق ہے، اور تم جانتے ہو کہ وہ خالق ہے۔ اور یہ انہوں نے اس لیے فرمایا کہ ان کی قوم خدا کی منکر نہ تھی، بلکہ اس دور کی تمام دوسری قوموں کی طرح اس کے شریک ٹھہراتی تھی۔ یعنی اس زمانے کا جو فتنہ تھا وہ شرک تھا نا، جیسے آج کے زمانے میں شرک بھی ہے اور الحاد بھی ہے۔ یعنی وہ لوگ خدا کے انکار پہ نہیں کھڑے تھے، وہ لوگ شرک کر رہے تھے خدا کے ساتھ باقی بھی خداؤں کو، جو ان کے اپنے ذاتی بنائے ہوئے خدا تھے ان کو بھی مان رہے تھے۔ تو اس زمانے کا جو بڑا فتنہ تھا وہ شرک تھا، تو اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ آج کا فتنہ شرک کے ساتھ الحاد بھی ہے کہ لوگ خدا کے بھی منکر ہیں۔ وہ شرک کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اس کی طرف توجہ دلائی کہ تم ایک خدا کو جو اوپر ہے اس کو مانتے ہو، میں اس کا کیسے انکار کر دوں؟ تمہارا جو معاملہ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ تم نے شرک کیا ہوا ہے، میرے پاس تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو میں کیسے اس کو مان سکتا ہوں؟ یہ جملے کا جو آخری حصہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ واقعہ نبوت کے بعد کا ہے، یعنی جب نبوت کے لیے انہیں چن لیا گیا، حضرت جبرائیل امین جو ہیں ان کے پاس آئے ہوں گے، اور اس کے بعد کا یہ جو واقعہ ہے یہ اس کا بیان ہے۔ اور یعنی نبوت کے بعد قوم کو دعوت دینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا تھا جو پیچھے مسلسل چلا آ رہا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اپنی طرف سے یہ کوئی طریقہ اپنایا اور وہ کنفیوز ہوئے تھے، کبھی وہ چاند کو دیکھ کے اس کو مان رہے تھے، کبھی وہ سورج کو دیکھ کے اس کو مان رہے تھے، کبھی ستاروں کو نہیں، بلکہ یہ ایک استدلال کا طریقہ تھا جو نبوت کے بعد اللہ کی طرف سے ان کو سجھایا گیا، بتایا گیا، اور انہوں نے اس طریقے سے قوم کو متنبع کیا۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو انسانی فطرت ہوتی ہے نا، وہ کوئی ایسی سپاٹ سی چیز نہیں، بلکہ وہ ایک جامع صفات کی حامل مخلوق ہے۔ اس کے اندر جذبات ہیں، احساسات ہیں، جمالیات ہیں، یعنی اس کی حس موجود ہے، وہ اپنے باطن میں بھی ایک دنیا رکھتا ہے اور اس کے وجدان میں بھی۔ وہ ایک عقلی مخلوق ہے۔ ان سارے پہلوؤں کو انبیاء علیہ السلام مخاطب کرتے ہیں۔ کبھی وہ عقل کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ باطن کے اندر مذہبی احساس کو جو اللہ نے انسان کو ودیت کیا ہوا ہے اس کو ایڈریس کرتے ہیں، کبھی وہ جذبات اور احساسات کو، اور کبھی ان کے مسلمات کو۔ غرض پوری شخصیت کے ہر پہلو کو مخاطب کر کے وہ اپنی بات پہنچاتے ہیں، اور دنیا کے ہر بڑے ادب میں یہی اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک خاص طریقے کا اسلوب اپناتے ہوئے اپنی قوم پر اتمام حجت کیا۔ تو اس کی قوم اس بات پر ان سے جھگڑنے لگی۔ اس نے جواب دیا، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ ذرا حالانکہ اس نے میری رہنمائی فرمائی ہے۔ اور پھر فرمایا، میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ بات کیوں کہی کہ میں ان سے نہیں ڈرتا؟ یہ اصل میں دلیل کا جواب دلیل سے دینے کی بجائے ان کی قوم نے اپنے اوہام سے انہیں ڈرانا شروع کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے مختلف دلائل پیش کیے توحید کے، آخرت کے، تو انہوں نے بجائے اس کو سمجھنے کے اور اس کا جواب دلیل سے دینے کے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہنا شروع کیا کہ تم پہ اب بہت بڑا قیامت ٹوٹے گی، تمہیں دیکھنا
ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں ان کی طرف سے بہت تمہیں ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جو کہ تمہیں توڑ پھوڑ دیں گی۔ تو یہ ان کی قوم جو ہے وہ اپنی اوہام سے انہیں ڈرانا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے انہی ڈراموں کا جواب ہے یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم ان کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ ڈراوے کیا ہو سکتے ہیں؟ امام امین حسن اصلاحی نے اس کی وضاحت کی ہے، جس کو کوٹ کیا یہاں پر جاوید صاحب نے، کہ شرک کی بنیاد چونکہ تمام تر خوف اور وہم پرستانہ اندیشوں پر ہوتی ہے۔ یعنی ہم جب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کی بنیاد جو ہے، اس کے لیے ہم جب کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے وجود کو دیکھتے ہیں، تو عقل چاہتی ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ جب ہم اسے سمجھتے ہیں تو ہم یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ علم، حکمت اور توازن کسی غیر معمولی ہستی کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ تو جب ہم کائنات پر غور کرتے ہیں ایک عاقل انسان کی حیثیت سے، تو خدا کا انکار ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ انسان پھر خدا کا انکار کر سکے۔ خدا کو عام طور پر سبھی مان لیتے ہیں، جو شرک کر رہے ہیں وہ بھی، اور جو ایگنوسس ہیں یعنی وہ ہے یا نہیں ہے، اس میں بھی ان کا رجحان جو ہے وہ خدا کو ماننے کی طرف ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ جو ہیں وہ کائنات کو ہی خدا مان لیتے ہیں۔ یعنی خدا کا انکار کرنا کائنات کو دیکھ کے ممکن نہیں ہوتا، تو جو انکار کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کائنات ہی اصل میں خدا ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کائنات کا ایک خدا ہے، اور جو توحید کو ایکسپلین کرتے ہیں وہ خدا پر ایمان رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ توحید پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کسی وہم کے اوپر نہیں چل رہے ہوتے، وہ کسی قسم کے خوف کے اوپر نہیں چل رہے ہوتے۔ تو یہاں پر یہ توجہ دلائی ہے کہ یہ جو ایمان نہیں رکھتے، جو شرک کر رہے ہیں، اس شرک کی بنیاد جو ہے وہ خوف اور وہم پر مبنی ہے۔ تو یہاں پر ان کو توجہ دلائی کہ تم یہ تو مانتے ہو کہ خدا ہے، یعنی حضرت ابراہیم کی قوم چونکہ الحاد نہیں کر رہی، خدا کو ماننے والی ہے، تو انہیں بتایا کہ تم تو شرک کر رہے ہو۔ تو اس کے بارے میں انہیں کہا کہ تم اصل میں جو شرک کر رہے ہو اس کی بنیاد وہم اور خوف پر ہے، اور میں تو وحدانیت پہ کھڑا ہوں۔ مجھے تو گواہی مل گئی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی دلیل میرے پاس ہے، میرے اوپر حق مکمل طور پہ واضح ہے، اور وہی حق میں نے تمہارے سامنے رکھا ہے، جس کو تم اپنے اوہام اور خوف کی بنا پر جو بت تم نے قائم کر رکھے ہیں ان کی بنا پر اس کو ٹھکرا رہے ہو۔ تو شرک کی بنیاد چونکہ تمام تر خوف اور وہم پرستانہ اندیشوں پر ہوتی ہے، اس وجہ سے قوم کے لوگوں نے طرح طرح سے ان کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا کہ معبودوں سے نفرت اور بغاوت کا اعلان کرتے ہو تو ان کی پکڑ میں آ جاؤ گے، اگر نہیں کرو گے تو اندھے ہو جاؤ گے، اپاہج ہو جاؤ گے، تم پر بجلی گرے گی، تم بری موت مرو گے۔ ہم یہ ساری باتیں آج بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ جس طریقے سے انہوں نے ان کو روکا جب انہوں نے حق کو آخری درجے میں ان پہ واضح کر دیا اور اپنے عقیدے کا اعلان کر دیا، ان سے برات کا اعلان کر دیا، ان سے علیحدگی اختیار کرنے کا بتا دیا، اور کہا کہ تم اپنے اوہام میں مبتلا ہو، تو پھر ان کو اس طریقے سے ان چیزوں سے ڈرایا جن چیزوں سے آج بھی لوگ اپنی بات جو پوری کرنی ہوتی ہے، اپنی خواہشات اور اپنا نفس جو ہے اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے، تو پھر وہ طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں ان لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، اور فرمایا ہاں اگر میرا پروردگار ہی کچھ چاہے، میرے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعنی اس میں یہ بتا دیا، مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں خدا کی اعتماد پر کہہ رہا ہوں، میرا ارادہ چاہے جتنا پاک اور عزم جتنا سچا ہو،
اس کی تکمیل اگر ہو سکتی ہے تو اسی پروردگار کی توفیق سے ہو سکتی ہے۔ ہر راستے کی اپنی آزمائشیں، اور بندہ مومن ان آزمائشوں میں اس کی مدد اور توفیق کے بغیر پورا نہیں اتر سکتا۔ یعنی آپ ایمان جب لے آتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہمیں ہر لمحے اس کی توفیق چاہیے ہوتی ہے، اپنے ہر سٹیپ کو اگلے سٹیپ کے ساتھ مربوط طریقے سے اس راستے پہ چلنے کے لیے جس راستے پہ چل کے ہم نے خدا تک پہنچنا ہے۔ تو فرمایا یعنی اگر خدا چاہے، میرے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اس لیے مجھے کوئی اندیشہ نہیں۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو نا، تو مجھے پتا ہے کہ میرا رب جو ہے ہر چیز جو ہے وہ اس کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہے گا وہ اس کے مطابق کرے گا، اور میرا رب جو ہے اس پہ میرا مکمل توکل ہے، مکمل بھروسہ ہے۔ تو اس لیے مجھے یہ اندیشہ بھی نہیں کہ اس کی لا علمی میں مجھے کوئی نقصان پہنچے گا۔ میرے بھروسے کا یہ عالم ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ کارساز ہے، وہ بہترین حکمت والا، دانائی والا اور اس کائنات کو چلانے والا ہے۔ تو مجھے کوئی ڈر نہیں، تم مجھے کسی قسم کا ڈراوا نہ دو کہ مجھ پہ بجلی گر جائے گی، میں اپاہج ہو جاؤں گا، یا مجھے بری موت آ جائے گی، یا میں اندھا ہو جاؤں گا، میں بہرا ہو جاؤں گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا مالک وہ ہستی ہے جس جو لا علم نہیں ہے کسی چیز کو۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے علم میں کوئی چیز نہیں، چونکہ اس کے علم میں ہر چیز ہے تو میں بے فکر ہوں، وہ میرا خود نگہبان اور رکھوالا ہے۔ تو پھر فرمایا، پھر کیا تم دھیان نہیں کرتے، اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے ان چیزوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے جس کے حق میں اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ تم سند کے بغیر تم کہہ رہے ہو کہ یہ اس کے چلو ہم اوپر والا جو رب ہے اس کو بھی مان رہے ہیں، اور جو ہم نے بنائے ہیں تم ان کو بھی مان لو، کیونکہ یہ بھی تو اسی کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں نا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو نہیں مان سکتا، کیونکہ میں تو وہی مانوں گا جس کی سند خدا نے نازل فرمائی ہے، جو اس نے کہا ہے، جس کو حق اس نے کہا ہے، تو میں نے تو اسی کو ہی ماننا ہے۔ تو اس نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ سو تو بتاؤ کہ ہم دونوں فریقوں میں سے کون امن اور اطمینان کا زیادہ مستحق ہے؟ یعنی تم جو کہ سند کے بغیر ایک ایسے عمل میں مبتلا ہو جو کہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ان بے وقت ہستیوں کو خدا کے ساتھ شامل کیے ہوئے ہو جو خود مسخر ہیں، جو خود کام میں لگی ہوئی ہیں۔ تو میں تو ان سب سے اپنے آپ کو بری کرتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی ہوئی۔ یعنی خدا کا غضب اور اس کے قہر سے ڈرنا تو تمہیں چاہیے، یعنی کیونکہ تم جس کو مان رہے ہو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں کہا کہ یہ بھی میرے ساتھ میری خدائی میں کوئی شرکت رکھتے ہیں۔ تو خدا کے غضب اور اس کے قہر سے تو تمہیں ڈرنا چاہیے کہ اس کی سند کے بغیر اس کے شریک ٹھہراتے ہو اور اس پر جھوٹ باندھ رہے ہو، تو خوف تو تمہیں آنا چاہیے۔ تو تم مجھے ڈرا رہے ہو، تو مجھے تمہاری ان باتوں کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ تمہارے ہاں سے اگر کوئی نقصان مجھے پہنچنا ہے تو اس کی خبر میرے پروردگار کے پاس ہوگی، تو اس کی مشیت اور اس کی جو حکمت ہے، اس کی اجازت اگر وہ مطابق، یعنی اپنی مشیت اور حکمت کے مطابق اگر اس نے اجازت دے دی تو وہ ہو جائے گی، اور اگر وہ نہیں اس نے اجازت دی تو تم جو مرضی کر لو، جتنے مرضی اپنے شریک لے آؤ، جو کچھ مرضی تم مجھے ڈرانے بہکانے کی کوشش کرتے رہو، تمہارا میرے پہ کوئی بس نہیں چلے گا۔ تو فرمایا، سو بتاؤ ہم دونوں فریقوں میں سے کون امن اور اطمینان کا زیادہ مستحق ہے؟ اگر تم جانتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ امن اور اطمینان تو انہی کے لیے ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، اور وہی رستہ پانے والے ہیں۔ ظلم سے آلودہ کیسے کیا؟ ظلم کیا ہے؟ شرک۔ اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ کر لیتے ہو، یعنی آپ ایک خدا پہ ایمان کے بجائے بہت سارے
खुदाओं को मानना शुरू कर देते हो तो फिर तुम अपनी जान पे जुल्म ढाते हो। यानी जिसका जो हक तुम्हारी जात पे बनता है उसका हक अदा नहीं करते तो फिर तुम अपनी जान पे जुल्म ढाते हो। तो ये जुल्म से तुमने आलूदा कर लिया। इससे मुराद वही शिर्क है जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम मुब्तला थी। तो उनको ये बता दिया कि जो ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म से आलूदा नहीं किया वही रास्ता पाने वाले हैं। इसके बाद फरमाया कि ये थी हमारी वो हुज्जत जो हमने इब्राहिम को अता फरमाई कि वो अपनी कौम पर कायम करे। यानी ये कुरान ने खुद वाज़ेह किया है कि जो ऊपर नजूमों का आकब और मैं वो आफ्ताब के तुलू और गुरूब होने के हवाले से जो कुछ कहा गया है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कोई अपना फिक्री इर्तिका नहीं था। जैसे कि लोगों ने यहाँ पे समझा कि उन्होंने ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप पहले एक को देखा, फिर दूसरे को देखा, तीसरे को देखा, सबको माना और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इस जगह पे पहुंचे तौहीद पे। नहीं, बल्कि कुरान ये बता रहा है कि ये थी वो हमारी हुज्जत जो हमने इब्राहीम को अता फरमाई कि वो अपनी कौम पर कायम करे। ये अल्लाह ताला ने उनको बताया था कि इस तरीके से ये कौम गुमराही के जिस लेवल पे खड़ी है और जिस जिस चीज को ये खुदा बनाए बैठी है, जिस जिस चीज के साथ ये शिर्क में मुब्तला है, उस पर हुज्जत करने के लिए तुम्हें ये करना है। तो वो अब इब्राहिम बल्कि यानी वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपना कोई फिक्री इर्तिका नहीं बल्कि उनके इस्तदलाल का बयान है जो उन्होंने तौहीद की दावत के लिए इख्तियार फरमाया। तो यहाँ पर जो उन्होंने कहा कि वो अपनी कौम पर कायम करे हुज्जत, तो ये इस बात की गवाही है कि अल्लाह ताला की तरफ से उनको ये रहनुमाई की गई। यानी कुरान जो है ये उसका एक اسلوب है जो यहाँ पे बयान हुआ है कि कोई गलत फहमी में ना रहे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने किसी ज़हनी और फिक्री इर्तिका को बयान कर रहे थे पीछे, या इस्तदलाल वो दर्जा बदर्जा जो कर रहे थे जिसमें वो शिर्क से तौहीद की तरफ ला रहे थे। कुरान ने ये बयान कर दिया कि ये हुज्जत कायम करना वो इस्तदलाल था जो खुद अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सिखाया। तो यानी अल्लाह ताला का ये करम अनायत अनबिया पे होती है। यानी अल्लाह ताला का ये करम और इनायत है इंसान पे कि जब वो उसकी राह में जिद्दोजहद का इरादा करता है तो अल्लाह उसको बड़ी बुलंदियां अता फरमाता है। अपने इल्म की बिना पर वो ये बुलंदियां अता फरमाते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि जब इंसान अपनी अहलियत साबित करता है तो उसके नतीजे में अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद से बुलंद करता चला जाता है। तो यहाँ पर ये बताया कि हम जिसको चाहते हैं उसके दर्जे पर दर्जे बुलंद कर देते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बता दिया कि उन्होंने वो किया जो अल्लाह ताला ने उन्हें सिखाया और अपनी कौम के साथ उसी तरीके से बात की जिस तरीके से अल्लाह ताला ने उन्हें कहा। तो फिर उसके बाद उनके इस रवैये पे जो उन्होंने फॉलो किया और जिस तरीके से अल्लाह की बात को उन्होंने समझ के उसी तरीके से एज इट इज लोगों के सामने रखा, इस पर उन्होंने कहा कि हम जिसको चाहते हैं उसके दर्जे पे दर्जे बुलंद कर देते हैं, यानी उसको आला तरीन मुकाम पर पहुंचा देते हैं। लेकिन बुनियादी बात क्या उसमें होती है कि अल्लाह ताला जो हैं वो इंसान की अहलियत जो उसने साबित की होती है उसको देख के इसका फैसला करते हैं। तो यहाँ पर ये फरमा दिया, हकीकत यह है कि तुम्हारा परवरदिगार हकीम और अलीम है, सब जानता है, सब उसके नॉलेज में है। यानी आदमी जब अपनी अहलियत साबित करता है तो उसके नतीजे में अल्लाह ताला अगले से अगले दर्जे पर लेता चला जाता है। बंदा अपनी तरबियत करता है क्योंकि दुनिया में नशीब फराज आते रहते हैं। ये नशीब फराज जो है वो इस तरह से भी होते हैं कि कोई हमारे साथ ज्यादती कर रहा होता है, कोई हमारी राह में रुकावट खड़ी कर रहा होता है, कोई हमारे पे हमारे मामलात में बेवजह की दखल अंदाजी करके हमारे लिए मुश्किलात बढ़ाता चला जाता है।
ان موقعوں پر جب یہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو ان موقعوں پر رویہ جو ہم سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم توکل اور شکر گزاری میں رہیں. یعنی یہ سب نشیب و فراز ہم سب کی زندگیوں میں آتے ہیں جس میں ہمیں بہت سارے معاملات میں بہت سارے لوگوں کی طرف سے جن سے ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے ان کی طرف سے ہمیں بہت ساری مشکلات اور پریشانیاں دیکھنی پڑتی ہیں. تو ایسے موقع پر اللہ کیا چاہتا ہے کہ ہم توکل اور شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں. جب ہم توکل اور شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اللہ درجے انسان کے بلند سے بلند کرتا چلا جاتا ہے، اس کو نوازتا ہے. جب بندہ ان حالات میں خود کو اہل ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑے رکھتا ہے اور اس بات پہ پوری طرح سے مطمئن ہوتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ علیم ہے، حکیم ہے اور اس کے وہ ہر طرح سے مجھے دیکھ رہا ہے، جانتا ہے اور میں اس پہ توکل اور اس کی شکر گزاری پہ کھڑا ہوں، تو پھر اس کے درجات جو ہیں بلند ہوتے ہیں. جیسے کہ حضرت ابراہیم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے پہ درجے بلند کر دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار حکیم اور علیم ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. رواں ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر ایک دن سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے. لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا میری قوم کے لوگوں، میں ان سب سے بری ہوں جنہیں تم خدا کے شریک ٹھہراتے ہو. میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اس کی قوم اس بات پر اس سے جھگڑنے لگی. اس نے جواب دیا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ درا حالانکہ اس نے میری رہنمائی فرمائی ہے. میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو. ہاں اگر میرا پروردگار ہی کچھ چاہے. میرے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. پھر کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے ان چیزوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے جن کے حق میں اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے. سو بتاؤ کہ ہم دونوں فریقوں میں سے کون امن اور اطمینان کا زیادہ مستحق ہے، اگر تم جانتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ امن اور اطمینان تو انہی کے لیے ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، اور وہی رستہ پانے والے ہیں. یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو عطا فرمائی کہ وہ اپنی قوم پر قائم کرے. ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے پہ درجے بلند کر دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار حکیم و علیم ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلاۃ والسلام علی محمد الامین.